Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. اس سے پہلے ہم نے کوالٹی کی بات کی. آج ہم سافٹ ویئر کوالٹی چیلنج کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی سافٹ ویئر کے اندر جو کوالٹی ایشور کرنا وہ چیلنجنگ کیوں ہے. اس میں ہم آج دو چیزیں ڈسکس کریں گے. پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ایز اے پروڈکٹ یا ایز اے پروسیس وہ انڈسٹریل پروڈکٹس کی نسبت کیسے ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر کیا کیا ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس سے. اور دوسرا ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی بات کریں گے کہ اس کے اندر کون سے ایسے یونیک کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں, یا وہ جو ہمارے پاس ایک انڈسٹری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے. تو پہلی چیز جو سافٹ ویئر کو ایک انڈسٹریل پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے ہائی کمپلیکسٹی. سافٹ ویئر کے اندر نارملی آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ ہمارے پاس انفائنائٹ ڈیٹا پاس ہوتی ہے, انفائنائٹ ڈیٹا فلوز ہوتے ہیں. یہ آپ اس سے پہلے بھی شاید یہ چیز پڑھ چکے ہوں گے. لیکن ہمارے پاس جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ان کو یوز کرنے کے لیے ایک ویل ڈیفائنڈ وے ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ نمبر آف, ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا جو یوزیج ہے وہ لمیٹڈ یوزیج ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بٹن ہے, الیکٹرک بٹن ہے, تو اس کی دو اسٹیٹس ہوں گی, یا آپ اس کو آن کریں گے یا آپ اس کو آف کریں گے. بٹ ایز کمپیئرڈ آپ سافٹ ویئر کے اندر مختلف طرح کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں, یعنی مختلف طرح کا ڈیٹا انٹر کرنے سے مراد ملٹیپل ڈیٹا فلوز اس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے اپیرنٹلی جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس کی نسبت. پھر ہمارے پاس آتی ہے انویزیبلٹی آف پروڈکٹ. دیکھیں سافٹ ویئر جو ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریل پروڈکٹ. ایک چیئر کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو جو اگر ایک چیئر جو ہے اس کی بیک مسنگ ہے یا اس کے آرم مسنگ ہے تو آپ کو دیکھ کے نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا چیز مس کر رہی ہے. جبکہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر اگر کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو سالوں تک یہ چیز پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر وہ فنکشنلٹی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ کو انویزیبل بنا دیتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے اندر ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریل پروڈکٹس. ہم اس کو تین چیزیں جو ہیں تین پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں, پھر ہم دیکھیں گے پروڈکٹ پلاننگ کے پرسپیکٹو میں, اور ایٹ دا اینڈ ہم دیکھیں گے پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے پرسپیکٹو میں. ہم ان تینوں چیزوں میں سافٹ ویئر پروڈکٹ کو اور انڈسٹریل پروڈکٹ کو کمپیئر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو جو انڈسٹریل پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو وہ اس کی کوالٹی ایشور کرتے ہیں, اس کی پروٹوٹائپ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر دی جاتی ہے. کچھ اسی طرح کا پروسیس جو ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر کے اندر بھی اپلائی کیا جاتا ہے. آپ ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں, پروٹوٹائپ جب اپنی اس کو آپ کہہ لیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو اوکے کر دیتا ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس حد تک دونوں جو ہیں انڈسٹریل پروڈکٹ اور سافٹ ویئر پروڈکٹ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سیم ہیں. اب ہم پروڈکشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. تو جو انڈسٹریل پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پروڈکشن پلاننگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹولز کون کون سے یوز کرنے ہیں, اسمبلی لائنز کے ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں, اگر کوئی نیا مینوفیکچرنگ پروسیس آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈسٹریل پروڈکٹ پلاننگ کے لیے ڈسکس کی جاتی ہیں, ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ سافٹ ویئر کی بات کریں تو اس میں پروڈکشن پلاننگ جو ہے یہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سافٹ ویئر جو ہے اس کی یہ ایک دفعہ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی آگے جو پروڈکشن ہے جو سیریل پروڈکشن جیسے آپ کہتے ہیں وہ سافٹ ویئر کی نہیں ہوتی. تو جب آپ انڈسٹریل پروڈکٹ کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک ایکسٹرا اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ایررز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. وہ کیسے؟ مثلا آپ نے اس کے جو ٹولنگ اپروچ ہے کہ آپ نے اس انڈسٹریل پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر آپ ان ٹولز کی کوالٹی کی بھی بات کریں گے, ان ٹول کے ایررز کی بھی بات کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو انڈسٹریل پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو ایررز آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ایک ایکسٹرا اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. جبکہ سافٹ ویئر کے اندر آپ کے پاس پروڈکشن پلاننگ نہیں ہوتی. جو سافٹ ویئر ہے اس کی پروٹوٹائپ آپ نے فائنل کی اور اس کے بعد آپ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی. وہ ایک سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کر کے ڈپلوائے کر دیا. سیریل پروڈکشن کا کنسپٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر نہیں ہے. تو
جب یہ سیریل پروڈکشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے تو اس کی پلاننگ بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیز آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر نہیں ہے. آپ اس میں ایرر آئیڈینٹیفائی کرنے کا آپ کے پاس چانس نہیں ہے. پھر جو پروڈکٹ مینوفیکچرنگ ہے جس میں نے کہا کہ سیریل پروڈکشن ہے, تو جو فزیکل جو کہہ لیں کہ پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں, جب ان کی سیریل پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہم نے الیکٹرک بٹن کی بات کی, الیکٹرک ساکٹ کی بات کی, تو فار ایگزامپل آپ نے 1000 الیکٹرک ساکٹس جو ہیں وہ بنائی, تو ہر ساکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے بن رہی ہے, ایک فزیکل پروسیس آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو جیسے ہی کہیں پہ کسی سٹیج پہ اس کے اندر ایرر آئے گا تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا. جبکہ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی سیریل پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کاپیز بنا دیتے ہیں, یا زیادہ اگر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے تو اس کا پرنٹ نکال دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ چونکہ آپ کے پاس فیزیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, ویزیبل ہوتی ہیں, تو وہ تمام ان کی پروڈکشن آپ کے سامنے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس سٹیج پہ کہاں پہ ایرر آ رہا ہے. سافٹ ویئر کے اندر ہمارے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے سافٹ ویئر کے اندر جو آپ کو ایرر آئیڈینٹیفائی کرنے کے یا ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں, اور یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب فرسٹ ٹائم آپ پروڈکٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم سافٹ ویئر جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے, جس کو کہ ہم ایس کیو اے یا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس انوائرمنٹ کہیں گے, اس کے کچھ فیچرز دیکھ لیتے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے کہ جو آپ کے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایس کیو اے انوائرمنٹ ہے وہ کنٹریکٹڈ ہونا چاہیے. یعنی آپ کے جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں وہ اس کا ایک پراپر کنٹریکٹ سائن ہونا چاہیے. اب اس کنٹریکٹ کے اندر آپ اپنی جو کسٹمر کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹ ہوں گی, جو بجٹ ہو وہ ڈاکومنٹ ہو, جو ٹائم لائن ہے وہ ڈاکومنٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کنٹریکٹ کے اندر ڈیفائن کرنی پڑیں گی. پھر جو ہمارے پاس ایس کیو انوائرمنٹ آتا ہے اس کے اندر کسٹمر سپلائر ریلیشن شپ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسٹمر اور سپلائر کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چینجز آفر ہوتی ہیں ود پیسج آف ٹائم. کسٹمر جو ہے وہ کریٹیسائز کرتا ہے چیزوں کو, اس پہ جو ہے ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے وہ اس پہ آبجیکشن بھی لگاتی ہے, اور بعض اوقات بہت مس انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ان سب ہرڈلس کے باوجود آپ کو جو ہے ایک جو جسے آپ کہہ لیں کہ کسٹمر سپلائر ریلیشن شپ جو ہے اس کو آپ کو ویل مینٹین کرنا پڑے گا. پھر ریکوائرڈ ٹیم ورک. دیکھیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے, اسپیشلی جب ہمارے پاس بڑی اپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو مختلف اس میں ٹیمز ہوتی ہیں جو مل کے کام کر رہی ہیں. اب اس کی جو ضرورت ہے ٹیم ڈیولپمنٹ کی وہ کیوں ہوتی ہے کہ ایک تو جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے, بہت بڑی اپلیکیشن ہے, تو ورک لوڈ جو ہے اس سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مختلف لوگوں میں, مختلف ٹیمز کے اندر. پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ایک ٹیم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اوپر کام کر رہی ہے, دوسری ٹیم اس کی نیٹ ورکنگ کے اوپر کام کر رہی ہے, تیسری ٹیم جو ہے وہ الگوریتھمس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ جو تمام ٹیمز ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیشن سے کام کرتی ہیں. پھر جب یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی جو اسکل ہے اس سے بھی یہ فائدہ اٹھائیں گے. پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹیمز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں. اب یہ کوآپریشن نہ صرف ود ان دا آرگنائزیشن ہوتا ہے بلکہ ایکسٹرنل ٹو دا آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کسی ایک تھرڈ پارٹی کی جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے آپ کو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑ سکتا ہے. ادر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمز ان سیم آرگنائزیشن, اب جیسے ایک سافٹ ویئر بنا اس کی مختلف ٹیمز بن گئی. اب ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس کی ٹیم اور نیٹ ورکنگ کی ٹیم اور الگوریتھمس کی ٹیم, اب یہ آپس میں ان کو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر اس طریقے سے ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمز ود ان دا سیم آرگنائزیشن, اس طرح ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمز ود ان دا ڈفرنٹ سپلائر. بعض اوقات آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس نے کسی تھرڈ پارٹی کے ہارڈ ویئر کے ساتھ یا سافٹ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام ٹیمز چاہے وہ ود ان دا آرگنائزیشن ہو یا آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہو, یہ تمام آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ان کی کمیونیکیشن اور کوآپریشن کوآرڈینیشن سے ہی سافٹ ویئر بنتا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس جو ایس کیو انوائرمنٹ ہے اس کا ایک فیچر ہے. پھر انٹرفیس ود ادر سسٹمز. آپ کے پاس جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اسپیشلی جو بڑی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو کسی دوسری اپلیکیشن کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کی اپلیکیشن کے اندر انٹرفیسز ہوتے ہیں. دو طرح کے انٹرفیسز ہو سکتے ہیں, انپٹ انٹرفیسز اینڈ آؤٹ پٹ انٹرفیسز. انپٹ انٹرفیسز جو ہوتے ہیں
اس میں آپ کی اپلیکیشن کسی دوسری اپلیکیشن سے ڈیٹا ان پٹ لیتی ہے، اور آؤٹ پٹ انٹرفیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے وہ کسی دوسری اپلیکیشن کو اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے. تو انٹرفیسز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ان پٹ انٹرفیسز اور آؤٹ پٹ انٹرفیسز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں. نیڈ ٹو کنٹینیو پروجیکٹ ڈسپائٹ ٹیم چینجز. دیکھیں بعض اوقات ہرڈلز یہ بھی آ جاتی ہیں کہ کوئی ڈیولپر چھوڑ کے چلا گیا یا کسی کی پروموشن ہو گئی، کوئی ایک بندہ کسی دوسری ٹیم میں شفٹ ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن ان کی وجہ سے آپ کو جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ڈیلے نہیں آنا چاہیے، یعنی جو ٹائم لائن ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تو یہ آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان پرابلمس کو کس طریقے سے فیس کرتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتی ہے مینٹیننس. جو بھی سافٹ ویئر بنتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کسٹمر تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم یوز کرے گا. اب جیسے وہ اس کو لمبے عرصے کے لیے یوز کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں ایررز بھی زیادہ آئیں گے اور اس کے اندر چینجز بھی آئیں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے ان چینجز کو یا ان ایررز کو بھی آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو مینٹیننس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اب ہم آج کے ٹاپکس کو سمرائز کر لیتے ہیں. ہم نے سافٹ ویئر اور ایک انڈسٹری پروڈکٹ کا آپس میں ڈفرینس دیکھا. ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں ہم نے کہا کہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے اور وہ ایک ہڈن اس کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ہڈن ہوتی ہے. پھر ہم نے سافٹ ویئر کے جو یونیک کریکٹرسٹکس تھے جو اس کو ایک ہارڈ ویئر سے یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انڈسٹری پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان کی ہم نے بات کی. اور ایٹ دا اینڈ ہم نے جو ہمارے پاس ایس کیو انوائرمنٹ ہے اس کے کچھ یونیک کریکٹرسٹکس دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنتی ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں MQB پر پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.